بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علی ختم المرسلین الصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین۔ فاما بعد، حدیث نمبر 2388، صحیح مسلم، حدیث صحیح۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے، بے شک تو ضرورت سے زائد مال خرچ کر دے، یہ تیرے لیے بہتر ہے، اور تو اسے روک رکھے تو یہ تیرے لیے برا ہے، اور گزر بسر جتنا رکھنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، گزر بسر جتنا رکھنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، اور خرچ کا آغاز ان سے کرو جن کے خرچ کے تم ذمہ دار ہو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے ابن آدم، کہ اگر تجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مال و متاع دیا ہے تو اگر اس کو سنبھال کر رکھے تو اس کی پھر تم سے پوچھ گچھ اور تمہیں ملامت ہوگی، اور اگر تو اس کو روک کر رکھے تو یہ تیرے لیے برا ہے، اور اگر تو گزر بسر جتنا رکھنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں، اور باقی جو تیرے احباب ہیں، جو تیری رعیت ہیں، جو تیرے والدین ہیں، تیرے بیوی بچے ہیں، اس کے بعد تیرے عزیز و اقربا ہیں، ان پر تو خرچ کر، کیونکہ ایک دوسری جگہ میں ہے، ارشاد ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا اللہ کی راہ میں، فضول نہیں۔ تو انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت کیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اور جب انسان خرچ کرنے لگتا ہے تو اس کے دل میں کچھ ہوتا ہے کہ میرا مال ختم ہو جائے گا، حالانکہ یہ مال جو تو خرچ کرنے جا رہا ہے یہ تیرا تو تھا ہی نہیں، یہ تجھ کو تو اللہ نے عطا کیا، اور جب عطا ہوا تو اب تجھے اس کی ہرس اور ہوس اور لالچ بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے یہ دیا ہے تجھے مال، یہ اب میرے ہی بندوں پر خرچ کر، کیوں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اے رزاق و فتاح، ہمیں بہترین رزق عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، اور ہمیں اسے غریبوں، مساکینوں، یتامہ پر اور اپنے عزیز و اقربا پر خرچ کرنے کا وسعت دامنی بھی عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اگر مال کو سنبھال کے رکھا تو وہ ساتھ تو جائے گا نہیں، جب موت آئے گی تو وہ تو یہیں رہ جائے گا، یہیں کا دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا، اور پھر وہ روز محشر الٹا انسان کی باز پرس ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا تو نے رزق حلال کمایا، اور اگر حلال بھی تھا تو کہاں پہ خرچ کیا؟ کیا تو اسے سنبھال کر رکھتا تھا؟ آج لوگ اس کے اوپر تفاخر اور تکبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاجزی و انکساری عطا فرمائے اور رزق حلال عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ دینے والا بنا دے، اور ہاتھ پھیلانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ بے شک وہی خدائے وحدہ لا شریک ہے،
اور وہی عطا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عطا نہیں ہے، وہی عطا کرتا ہے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔